امریکی ناکہ بندی کا جواب، ایران نے آبنۂ ہرمز کو پھر بند کر دیا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ ہم نے خبردار کیا تھا مگر آپ نے توجہ نہیں دی۔ اب آبنۂ ہرمز کی پرانی حالت میں واپسی کا مزہ چکھیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی مشترکہ فوجی کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آبنۂ ہرمز کا کنٹرول اب اس کی گزشتہ صورتحال پر آ چکا ہے، جس کی وجہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی مسلسل بندش ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہماری آبی حکمت عملی مسلح افواج کی سخت نگرانی میں ہے۔ جب تک امریکہ جہازوں کی آمد و رفت کو بحال نہیں کرتا، آبنۂ ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ ایرانی بندرگاہوں کی بندش کر کے امریکہ سمندری لٹیرا بنا ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب کی گن بوٹس کی بھارتی بحری جہازوں پر فائرنگ، آئل ٹینکرز اور عملہ محفوظ رہا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعہ عمان کے شمال مشرق میں 20 نوٹیکل مائل دور پیش آیا۔ عرب میڈیا کے مطابق آبنۂ ہرمز عبور کرنے کی کوشش کے دوران کم از کم 2 بھارتی جہازوں پر فائرنگ کی گئی، جس کے بعد 20 سے 23 بحری جہاز واپس لوٹ گئے۔ You call that enforced regime change, but we're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. ایران ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے مذاکرات میں سخت موقف اپنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، کہا ایران سے اچھے مذاکرات چل رہے ہیں، معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ کی ایرانی بندرگاہوں پر پابندی برقرار رہے گی، ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے، ایران سے ڈیل کے تحت رقم کا تبادلہ بھی نہیں کیا جائے گا، ایران سے نیوکلیئر ڈسٹ لینے کی تاریخ اور وقت نہیں دے سکتے، معاہدے کے بعد ایران کو وقت دیں گے اور ایران کے ساتھ مل کر نیوکلیئر ڈسٹ کو امریکہ لائیں گے، اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہم دوسرے طریقے سے یہ حاصل کریں گے۔ ٹرمپ کی اسپین اور نیٹو پر پھر تنقید، کہا جنگ میں ساتھ کیوں نہیں دیتے۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ایران کو توڑنے والوں کی خواہش کو ناکام کر دیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی پورٹ کی ناکہ بندی غیر قانونی ہے اور ایران کا دفاع پورے خطے کے لیے ہے۔ ہمیں اپنے دفاع کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی جنگ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک آخری ایرانی فوجی زندہ ہے۔ جنگ کے مثبت نتائج نہیں ہو سکتے، امریکیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنے پر کسی مرحلے پر غور ہی نہیں ہوا، ہماری طرف سے کبھی یہ تجویز پیش نہیں کی گئی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران آبنۂ ہرمز کے حوالے سے ضروری اقدامات کرے گا، ناکہ بندی جاری رہی تو یہ جنگ بندی کے خلاف ورزی تصور ہوگی، ایرانی سرزمین کی طرح یہ معاملہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے میڈیا سے پیغام میں کہا کہ اسرائیل کو مضبوط سفارتکاری کے باعث جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا۔ اسرائیل کو لبنان میں حزب اللہ اور دیگر محاذوں پر حملوں کا حق حاصل نہیں۔ ایران کی عزت اور وقار برقرار رکھنے کے لیے پاکستان نے مخلصانہ کوشش کی۔ ایران نے کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایران اپنے اصولوں اور موقف پر ثابت قدم رہے گا۔ ایران میں فضائی حدود جزوی طور پر بحال کر دی گئی۔ تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ سمیت 6 ایئرپورٹس کھول دیے گئے۔ مشہد، برجن، گورگن اور زاہدان کے ایئرپورٹس بھی کھل گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملکی دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ سعودی عرب، قطر اور ترکی میں قیادت سے ملاقاتیں کی۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں عالمی رہنماؤں سے بھی ملے۔ خطے میں امن اور عالمی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ترک صدر کی پرجوش میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں اقوام میں دیرینہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رہیں گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا کامیاب 3 روزہ دورہ مکمل۔ ایرانی صدر، اسپیکر اور وزیر خارجہ سے اہم ملاقاتیں۔
فریقین مشرق وسطی کے تنازعات کے خاتمے، کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ سفارتی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور دیرپا امن کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے مسائل کے حل کے لیے سفارتی کوششوں اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق دورے کے اختتام پر عاصم منیر نے ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی جانب سے خیر سگالی کے پیغامات بھی پہنچائے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ دورہ پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا عکاس ہے۔ پاکستان نے UAE کو $2 ارب واپس کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کی تصدیق، UAE کی جانب سے رقم واپسی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ UAE کو $3.5 ارب کی ادائیگی کرنی تھی۔ پاکستان کو 23 اپریل کو UAE کو مزید $1.5 ارب ادا کرنے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو 2 روز قبل ہی سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان نے یورو بانڈز کی فروخت سے $500 ملین بھی حاصل کیے ہیں۔ UAE کو مکمل ادائیگی کے باوجود ملکی ذخائر پر فرق نہیں پڑے گا۔ An unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan al-Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, intense and longest BVR battle of aerial history, but also struck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. پاکستان پر کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معرکہ حق میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پاک فضائیہ نے نہ صرف دشمن کے طیارے گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے PMA کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان ملٹری اکیڈمی ایک شاندار ماضی رکھتی ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، تنازعات کا حل مذاکرات سے کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستانی بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان ایک مؤثر ایک سنجیدہ کردار ادا کر سکا، جس کے نتیجے میں اس جنگ میں سیز فائر ہوا۔ اس سیز فائر کا تو یقیناً ہماری معیشت کو فائدہ پہنچا ہے۔ آپ صرف تیل کی ہی قیمتوں میں دیکھ لیجئے۔ ڈیزل کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اگلے جمعے کمی کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ کمی عالمی قیمتوں کے تنازع میں کی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کی نیوز کانفرنس کہا، پاکستان کے مؤثر کردار سے سیز فائر ہوا۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں امن کی بحالی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 25 کو موکونجی کی FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا اور میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خودکش حملہ کیا ہے۔ تصویر دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی کہ یہ تو زرینہ ہے جس نے ہمارے گھر قیام کیا تھا اور اس سے رابطے کے لیے میرے شوہر میرے فون کا استعمال کیا۔ 3 دسمبر 2025 کو میرا شوہر داربندی سے افغانستان بھاگ گیا۔ بزدل دشمن ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خواتین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، بلوچ روایات کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ بلوچستان اور DIG CTD کی پریس کانفرنس بتایا، خاتون خودکش حملہ آور کو ان کا شوہر افغانستان لے کر گیا۔ دہشت گرد انسانی رشتوں کو ڈھال بنا رہے ہیں، شوہر نے بیوی کو استعمال کیا اور پھر لا تعلق کر دیا۔ معاشرے کو سوچنا ہوگا کہ ان دہشت گردوں سے خود کو کیسے بچانا ہے۔ عوام دہشت گردوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، سازشوں کو ناکام بنائیں۔ پاکستان سے حج آپریشن کا باقاعدہ آغاز، کراچی سے پہلی حج پرواز 160 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ گورنر سندھ اور وزارت مذہبی امور کے حکام نے عازمین کو رخصت کیا۔ اس سال کراچی ایئرپورٹ سے 31,000 سے زائد عازمین حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ PIA کا قبل از حج آپریشن آج سے شروع ہوگا۔ رواں سال 191 پروازوں کے ذریعے 55,000 سے زائد عازمین حج کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ سرکاری اسکیم کے تحت 49,000 اور پرائیویٹ گروپس کے تحت 6,000 سے زائد عازمین سفر کریں گے۔ ایام حج کی آمد سے قبل غلاف کعبہ کو زمین سے 3 میٹر اوپر اٹھا دیا گیا۔ غلاف کعبہ کا نچلا حصہ سفید کپڑے سے ڈھانپا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔